خاموش کراؤ، خبردار یہ بچہ دوبارہ رونے نہ پائے، خبردار یہ بچہ دوبارہ آواز نکالنے نہ پائے، اس کے رونے کی آواز بلند نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ صحابی اندر گئے، بچے کو چپ کرایا، خاموش کرایا، منایا، باہر آئے، قدموں کو چوم کے کہا یا رسول اللہ اس بچے کے رونے سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، چہرہ انور سرخ ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو سمٹ آئے ہیں، یا رسول اللہ اس بچے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ نبی کہتے میرے صحابی اس بچے کو تو میں جانتا بھی نہیں، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے اس کی آواز حسین کے آواز کی طرح ہے، اس کی آواز حسین کے آواز کے مشابہ ہے، یہ روتا ہے تو مجھے حسین کے رونے کی یاد آتی ہے۔ خبردار میں حسین کو کبھی روتا ہوا نہیں سن سکتا ہوں، اپنے بیٹے کو کبھی رونے مت دینا، اس کا رونا مجھے حسین کے رونے کی یاد دلا دیتا ہے۔ رسول کو حسین کا رونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور روایت میں ابن کثیر کہتے ہیں ایک بار دروازے زہرا سے سرکار گزر رہے تھے کہ اتنے میں نظر پڑی، اب اتنے میں کانوں میں آواز آئی حسن و حسین اندر گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہ جلدی سے سرکار اندر گئے۔ حضور کی عادت ہے بغیر آواز دیے گھر میں داخل نہیں ہوتے، پہلے اجازت لیتے ہیں پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اندر سے رونے کی آواز آئی، سرکار بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے سیدہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے اور دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد کہنے لگے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ انا بکاؤہ یؤذینی، خبردار میرے بیٹوں کو رونے مت دینا، ان کا رونا مجھ محمد کے قلب کو تکلیف پہنچاتا ہے، میرے دل کو رنج دیتا ہے، حسن و حسین کا رونا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، خبردار ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ ہائے کیا ناز سے پالا ہے رسول اللہ نے، کتنے ناز اٹھائے ہیں مصطفیٰ کریم نے، کتنے ناز اٹھائے ہیں پروردگار عالم نے، شہزادے کو رونے نہیں دے رہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرے برداشت نہیں ہو رہے۔ ایک دن آدھی رات کو نہ جانے رسول اللہ کو کیا ہوا، سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آئے، دق الباب فرمایا، دروازہ کھولا، بابا آپ اتنی رات کو آئے ہیں؟ کہ فاطمہ اجازت دو میں آپ کے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہوں، بیٹی آپ کے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے اجازت دے دی، رسول کریم گھر میں آئے، اس حال میں لیٹے کے درمیان میں سرکار لیٹے ہیں، دائیں بائیں حسن و حسین دونوں سینے سے چپکائے ہوئے ہیں، کبھی حسین و حسن کو چومتے ہیں، کبھی انہیں سونگتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کہا آدھی رات گزر گئی، میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی حضور ایک لمحہ قرار سے لیٹے نہیں ہیں، دونوں شہزادوں کو سینے سے چمٹائے ہوئے زار و قطار روتے جاتے ہیں۔ کہتے تھوڑی دیر ہوئی، آدھی رات گزری، حسن و حسین بیدار ہوئے، انہوں نے کھانے پینے کی خواہش ظاہر کی، میں اٹھی کہ میں کچھ دودھ بنا دوں تاکہ ان شہزادوں کو پلایا جا سکے، کہ رسول اللہ نے اشارے سے کہا فاطمہ لیٹی رہو، بیٹھی رہو، آج اپنے بچوں کے لیے دودھ میں تیار کروں گا، آج ان کے لیے دودھ میں بناؤں گا، آج میں ان کے لیے دودھ گرم کروں گا، آج میں انہیں دودھ اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، آج میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں۔ کہتی ہیں رات گزر گئی، میرے بابا ایک لمحہ کے لیے آرام نہیں کر رہے تھے، کبھی حسین کی طرف کروٹ کرتے، کبھی حسن کی طرف کروٹ کرتے، کیوں نہ ہو دین کے کام آنے والے ہیں، دین پہ جان فدا کرنے والے ہیں، ناز و نعم سے پالا ہے، 6 سال تک سرکار کی معیت میں رہے ہیں، 7 سال تک امام حسن سرکار کے ساتھ رہے ہیں، 5 سال تک سیدہ زینب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی گود میں پل کے بڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہے عزیزان محترم کہ گود میں لیا ہے نا جب علی مرتضیٰ نے چوما ہے، چوم کے حضور کی گود میں دے کے کہا سرکار نام عطا فرمائیے شہزادی کا، حضور نے مسکرا کے کہا ہاذہی زین و ابن، یہ اپنے باپ کی زینت ہے، اس کا نام زینب ہے۔ جب کوفے میں قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتی سیدہ زینب تو عورتیں کہتی کوفے کی خدا کی قسم آج وہ تفسیر بیان کی ہے آپ کی بیٹی نے اے علی جو تفسیر آپ بھی نہیں بیان کر پائے ہیں سورہ مریم کی۔ تو سیدہ زینب کے اس تعریف پر علی مرتضیٰ نے پلٹ کر جواب دیا ہے تمہیں کیا پتا رسول اللہ نے زینب کو قرآن ایسے پڑھایا ہے جیسے چڑیا اپنے بچوں کو دانا چگایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ میدان کرب و بلا میں موجود ہیں۔ میں نے ابھی سنا تھا مولانا سلمان قادری صاحب قبلہ نے بتایا تھا میدان کرب و بلا ہے، چراغ بجھائے گئے ہیں، جانے والوں جا سکتے ہو۔